أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان هوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. وما كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. آسان ترجمہ. یا ایہا اے الناس لوگ، اتقو ڈرو ربکم اپنے رب، الذی وہ جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا، من سے نفس جان، واحدۃ ایک، وخلقا اور پیدا کیا، منہا اس سے، زوجہا جوڑا اس کا، وبثا
اور پھیلائے منہما دونوں سے رجالاً مرد جمع کثیراً بہت و نساءً اور عورتیں واتقوا اور ڈرو اللہ الذی وہ جو تساءلون آپس میں مانگتے ہو بھی اس سے اس کے نام پر والارحام اور رشتے ان بے شک اللہ کانا ہے رقیبہ نگہبان۔ اے لوگو ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑا اور پھیلائے ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے واسطے سے سوال کرتے ہو آپس میں اور خبردار رہو قرابت والوں سے بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے اول تو حضرت حوا کو ان کی بائیں پسلی سے نکالا پھر ان دونوں سے تمام مرد اور عورتوں کو پیدا کیا اور دنیا میں پھیلایا تو حقیقت میں تمام آدمی ایک جان اور ایک شخص سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم سب کو عدم سے وجود میں لانے والا اور پھر تم کو باقی اور قائم رکھنے والا وہی ہے تو اس سے ڈرنا اور اس کی فرمانبرداری ضروری بات ہے۔ اس سے اشارہ ہو گیا دو مضمونوں کی طرف، اول یہ کہ اللہ تعالیٰ تم سب کا خالق اور موجد ہے، دوسرے یہ کہ تمام آدمیوں کے لیے سبب وجود کے جس سے اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا فرمایا ایک ہی جان یعنی ابو البشر آدم علیہ السلام ہے، جس سے معلوم ہو گیا کہ ہمارا اصلی تعلق تو اللہ سے ہے کیونکہ علت نامہ اور اس کے بعد وہ تعلق اور قرب سے جو افراد انسانی میں باہم پایا جاتا ہے کیونکہ ان کا سبب وجود اور مخلوق میں بالکل شے واحد ہے، جس سے معلوم ہو گیا کہ اول تو ہمارے ذمہ پر خدا تعالیٰ کی اطاعت لازم ہونی چاہیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، اس کے بعد تمام مخلوقات میں خاص اپنے بنی نوح کی رعایت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہم پر ضروری ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے مخلوق میں اور سبب وجود ایک چیز کو مقرر فرمایا تو جو قرب و جو اتحاد افراد انسانی میں باہم موجود ہے وہ کسی دوسری چیز کے ساتھ حاصل نہیں، اسی وجہ سے شرعاً اور عقلاً آدمیوں میں باہم حسن سلوک ایسا ضروری اور بدسلوکی اس قدر مذموم ہے جو اوروں کے ساتھ نہیں، جس کی تفصیل نصوص اور احکام شرعیہ میں برابر موجود ہے۔ شیخ علیہ رحمہ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ تا بنی آدم اعضائے یک دیگر اند کے در افرینش زیک جوہرند چو عضو بدرد آورد روزگار دگر عضو ہارا نماند قرار۔ تو اس موقع میں حق تعالیٰ نے اپنی خالقیت ظاہر فرما کر اپنی اطاعت کا حکم دیا اور بنی آدم کے اتحاد اصلی کو جتلا کر اسی طرف اشارہ کیا۔ خالق اور رب یعنی موجد اور مبقی ہونے کے علاوہ اللہ سے ڈرنے اور اس کی اطاعت کے وجوب کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ تم اس کا واسطہ دے کر آپس میں ایک دوسرے سے اپنے حقوق اور فوائد طلب کرتے ہو اور آپس میں اس کی قسمیں دیتے ہو اور ان پر اطمینان حاصل کرتے کراتے ہو، یعنی اپنی باہمی معاملات اور حاجات عارضہ میں بھی اس کا ذریعہ پکڑتے ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ وجود اور بقا ہی میں احتیاجی منحصر نہیں بلکہ تمام حاجتوں اور کاموں میں بھی اس کے محتاج ہو، اس لیے اس کی اطاعت کا ضروری ہونا اور بھی محقق ہو گیا۔ اس کے بعد تم کو یہ حکم ہے کہ قرابت سے بھی ڈرو، اہل قرابت کے حقوق ادا کرتے رہو اور قطع رحمی اور بدسلوکی سے بچو۔ بنی نوح یعنی تمام افراد انسانی کے ساتھ علی العموم سلوک کرنا تو آیت کے پہلے حصے میں آ چکا تھا۔ اہل قرابت کے ساتھ چونکہ قرب و اتحاد مخصوص اور بڑھا ہوا ہے اس لیے ان کی بدسلوکی سے اب خاص طور پر ڈرایا گیا کیونکہ ان کے حقوق دیگر افراد انسانی سے بڑھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حدیث قدسی قال اللہ تبارک تعالیٰ انا اللہ وانا الرحمن خلقت الرحم وشفقت لها من اسمی فمن وصلها وصلتا ومن قطعتا۔ اور حدیث خلق اللہ خلق فلما فرا منہ قامت الرحم فأخذت بحقوق الرحمن فقال مہ قالت هذا مقام العائذ منك من القطيعة قال الا ترضين ان اصل من وصلك واقطع من اصل من وصلك واقطع من قطعك۔ قال الا ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك قالت بلى یا ربی قال فذاك۔ اور حدیث الرحم
شجنة من الرحمن فقال الله من وصلك وصلة ومن قطعك قطيعة، اور حدیث الرحمہ معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله اللہ۔ تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ معدن وجود اور منشا وجود کے اتحاد کے باعث تو تمام بنی آدم میں رعایت حقوق اور اس نے سلوک ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر کسی موقع میں کسی خصوصیت کی وجہ سے اتحاد میں زیادتی ہو جائے گی جیسے اقارب میں، یا کسی موقع میں شدت احتیاج پائی جائے گی جیسے یتاموں اور مساکین وغیرہ، تو ہاں رعایت حقوق میں بھی ترقی ہو جائے گی۔ ان کے علاوہ جب حکم خداوندی بھی صاف آ گیا کہ ارحام کے حقوق کی رعایت و حفاظت رکھو، تو اب تو اس کی تاکید انتہا کو پہنچ گئی۔ چنانچہ اس صورت میں اکثر احکام اسی تعلق عام اور دیگر تعلقات خاصہ کے متعلق مذکور ہیں۔ گویا وہ احکام اس امر کلی کے جو کہ یہاں مذکور ہوا تفصیل ہیں، یعنی تمہارے تمام احوال و اعمال سے واقف ہے، اس کے حکم کی مطابقت کرو گے تو ثواب پاؤ گے ورنہ مستحق عذاب ہوگے، اور تمہارے تعلقات ارحام اور ان کے مراتب اور ہر ایک کے مناسب اس کے حقوق کو بھی خوب جانتا ہے، اس لیے اس کے متعلق جو تم کو ہیں، یعنی تمہارے تمام احوال و اعمال سے واقف ہے، اس کے حکم کے مطابق کرو گے تو ثواب پاؤ گے ورنہ مستحق عذاب ہوگے، اور تمہارے تعلقات ارحام اور ان کے مراتب اور ہر ایک کے مناسب اس کے حقوق کو بھی خوب جانتا ہے، اس لیے اس کے متعلق جو تم کو حکم دے اس کو حق سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ وَآتُوا اور دو الیتامہ یتیم جمع اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ تتبدلوا بدلو الخبیث ناپاک بالطیب پاک سے، ولا اور نہ تاکلوا کھاؤ اموالہم ان کے مال، الی طرف ساتھ، اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، انہو بے شک کانا ہے حوباً گناہ کبیراً بڑا، اور دے ڈالو یتیموں کو ان کا مال، اور بدل نہ لو برے مال کو اچھے مال سے، اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ بڑا وبال ہے، یعنی یتیم بچے جن کا کہ باپ مر گیا، اور ان کے متعلق ان کے ولی اور سرپرست کو یہ حکم ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دے، اور ضمانہ تولیت میں یتیموں کی کسی اچھی چیز کو لے کر اس کے معاوضے میں بری اور گھٹیا چیز ان کے مال میں شامل نہ کر دے، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاوے۔ مثلاً ولی کو اجازت ہے کہ اپنا اور یتیم کا کھانا مشترک اور شامل رکھے، مگر یہ ضرور ہے کہ یتیم کا نقصان نہ ہونے پائے، یہ نہ ہو کہ اس شرکت کے بہانے سے یتیم کا مال کھا جاوے اور اپنا نفع کر لے، کیونکہ یتیم کا مال کھانا سخت گناہ ہے۔ احکام متعلقہ ارحام میں یتیموں کے حکم کو شاید اس لیے مقدم بیان فرمایا کہ یتیم اپنی بے سرسمانی اور مجبوری اور بیچارگی اور بے کسی کے باعث رعایت و حفاظت اور شفقت کا نہایت محتاج ہے، اور اسی اہتمام کی وجہ سے تبدیل اور شرکت کے نقصان کی بھی کھول کر ممانعت فرما دی، اور آئندہ متعدد آیات میں بھی یتیموں کے متعلق چند احکام ارشاد ہوئے جن سے اہتمام مذکور ظاہر و باہر معلوم ہوتا ہے، اور یہ تمام احکام و تاکیدات جملۃ یتیموں کے حق میں ہیں، البتہ وہ یتیم جو قرابت دار ہیں ان کے بارے میں تاکید میں زیادہ شدت ہوگی، اور وہی شان نزول اور سبب ربط بین الآیات ہیں، اور عادت و عرف کے بھی موافق ہیں، کیونکہ یتیم بچے کا ولی اکثر اس کا کوئی قریب ہی ہوتا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ اللہ تعولوا۔ وَإِنْ اور اگر خفتم تم ڈرو اللہ کے نہ تقسطوا انصاف کر سکو گے، فی میں الیتامہ یتیموں، فانکحوا پھر نکاح کرو، ما طاب لکم ما جو طابہ پسند ہو، لکم تمہیں، من سے النسائی عورتیں، مثنیٰ دو دو، وثلاثہ اور تین تین، ورباع اور چار چار، فإن پھر اگر خفتم تمہیں اندیشہ ہو، اللہ کے نہ تعدلوا انصاف کر سکو گے، فواحدۃ پھر ایک
تو ایک ہی، او ما یا جو ملکت ایمانکم لونڈی جس کے تم مالک ہو، ذالکا یہ ادنا قریب تر، اللہ کے نہ تعولو جھک پڑو، اور اگر ڈرو کہ انصاف نہ کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے ساتھ تو نکاح کر لو، اور جو عورتیں تم کو خوش آویں، دو دو تین تین چار چار، پھر اگر ڈرو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کر لو، یا لونڈی جو اپنا مال ہے اس میں امید ہے کہ ایک طرف نہ جھک پڑو گے۔ حدیث صحیحہ میں منقول ہے کہ یتیم لڑکیاں جو اپنے ولی کی تربیت میں ہوتی تھیں اور وہ لڑکی اس ولی کے مال اور باب میں بوجہ قرابت باہمی شریک ہوتی، تو اب دو صورتیں پیش آتیں۔ کبھی تو یہ ہوتا کہ ولی کو گو اس کا جمال اور مال دونوں مرغوب ہوتے، تو وہ ولی اس کا جمال اور مال دونوں مرغوب ہوتے تو وہ ولی اس تھوڑے سے مہر پر نکاح کر لیتا، کیونکہ دوسرا شخص اس لڑکی کا حق مانگنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور کبھی یہ ہوتا کہ یتیم لڑکی کی صورت تو مرغوب نہ ہوتی، مگر ولی یہ خیال کرتا کہ دوسرے سے نکاح کر دوں گا تو لڑکی کا مال میرے قبضے سے نکل جائے گا اور میرے مال میں دوسرا شریک ہو جائے گا، اس مصلحت سے نکاح تو جوں توں کر لیتا، مگر منکوحہ سے کچھ رغبت نہ رکھتا۔ اس پر یہ آیت اتری اور اولیاء کو ارشاد ہوا کہ اگر تم کو اس بات کا ڈر ہے کہ تم یتیم لڑکیوں کی بابت انصاف نہ کر سکو گے اور ان کے مہر اور ان کے ساتھ حسن معاشرت میں تم سے کوتاہی ہوگی، تو تم ان سے نکاح مت کرو، بلکہ اور عورتیں جو تم کو مرغوب ہوں ان سے ایک چھوڑ چار تک کی تم کو اجازت ہے، قاعدہ شریعت کے موافق ان سے نکاح کر لو، تاکہ یتیم لڑکیوں کو بھی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ تم ان کے حقوق کے حامی رہو گے اور تم بھی کسی خرابی اور گناہ میں نہ پڑو۔ جاننا چاہیے کہ مسلمان آزاد کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 نکاح تک اور غلام کے لیے 2 تک کی اجازت ہے، اور حدیثوں میں بھی اس کی تصریح ہے، اور ائمہ دین کا بھی اس پر اجماع ہے، اور تمام امت کے لیے یہی حکم ہے۔ صرف رسول اللہ کی خصوصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے کہ اس سے زائد کی اجازت ہے۔ فائدہ یتیم لڑکیوں کے نکاح کی تیسری صورت یہ بھی ہے، حدیث میں ہے کہ جس یتیم لڑکی کی طرف صورت اور مال دونوں وجہ سے بے رغبتی ہوتی تھی، اس کا نکاح ولی دوسری جگہ کر دیتا تھا، مگر ظاہر ہے کہ اس آیت کو اس صورت سے تعلق نہیں۔ یعنی اگر تم کو اس کا ڈر ہو کہ کئی عورتوں میں انصاف اور مساوات کے مطابق معاملہ نہ کر سکو گے، تو پھر ایک ہی نکاح پر قناعت کرو، یا صرف لونڈیوں پر ایک ہو یا زیادہ بس کرو، یا ایک منکوحہ کے ساتھ ایک یا چند لونڈیوں کو جمع کر لو۔ یعنی صرف ایک عورت سے نکاح کرنے میں، یا فقط اپنی لونڈی یا اپنی لونڈیوں پر قناعت کرنے میں، یا ایک نکاح کے ساتھ ایک لونڈی یا چند لونڈیوں کو جمع کرنے میں، اس بات کی توقع ہے کہ تم بے انصافی اور خلاف عدل سے محفوظ رہو گے، کیونکہ زوجات کی جو حقوق ہیں وہ اپنی مملوکہ لونڈی کے نہیں کہ ان میں عدل ہونے سے تم پر مواخذہ ہو، نہ ان کے لیے مہر ہے، نہ معاشرت کے لیے کوئی حد مقرر ہے۔ فائدہ جس کی کئی عورتیں ہوں تو اس پر واجب ہے کہ کھانے پینے اور لینے دینے میں ان کو برابر رکھے، اور رات کو ان کے پاس رہنے میں باری برابر باندھے۔ اگر برابری نہ کر سکے تو قیامت کو وہ مفلوج ہوگا۔ ایک کروٹ گھسیٹتی چلے گی، اور کسی کے نکاح میں ایک ہرا اور ایک لونڈی ہو تو لونڈی کو ہرا سے نصف باری ملے گی، اور جو لونڈی اپنی ملک میں ہو اس کا باری میں کوئی حق مقرر نہیں، مالک کی خوشی پر ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِخْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ہنیئا مریئا۔ وَآتُوا اور دے دو النساء عورتیں صدقاتہن ان کے مہر نخلة خوشی سے، فإن پھر اگر طبن خوشی سے چھوڑ دیں لکم تم کو عن شیئن کچھ منہ اس سے نفسا دل سے، فکلوہ تو اس سے کھاؤ، ہنیئا مریئا مزیدار خوشگوار۔ اور دے ڈالو عورتوں کو مہر ان کے خوشی سے، پھر اگر وہ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تم کو اپنی خوشی سے تو اس کو کھاؤ، رچتا پچتا نہیں ہے بھائی، رچتا
بچتا، یعنی جن عورتوں سے نکاح کرو ان کے مہر خوش دلی اور رغبت کے ساتھ خود ادا کر دو، ان کا کوئی حامی عورتوں سے تقاضا کر کے وصول کرنے والا ہو یا نہ ہو، ایسا کرو تو پھر یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج ہی نہیں۔ حرج تو جب ہے کہ مہر دینے میں یا ان کے کسی حق کے ادا کرنے میں گرانی ہو، یعنی اگر عورت اپنی خوشی سے مہر میں سے کوئی مقدار زوج کو معاف کر دے یا لے کر پھر زوج کو ہبہ کر دے تو اس میں کچھ حرج نہیں۔ زوج اس خوشی سے کھا لے جو کھانا لذیذ ہو اور طبیعت اس کو رغبت کے ساتھ قبول کر لے، اس کو ہنی کہتے ہیں اور ہنی مون کہتے ہیں، اور جو کھانا ہضم ہو کر بخوبی جز بدن اور موجب صحت قوت ہو وہ مری میں جا کے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ ولا اور نہ تو دو السفہاء بے عقل جمع اموالکم اپنے مال التی جو جعل بنایا اللہ لکم تمہارے لیے قیاما سہارا، وارزقوہم اور انہیں کھلاتے رہو، فیہا اس میں، وکسوہم اور انہیں پہناتے رہو، وقولو اور کہو لہم ان سے، قولا بات، معروفا معقول، اور مت پکڑا دو بے عقلوں کو اپنا وہ مال جن کو بنایا ہے اللہ نے تمہارے گزران کا سبب، اور ان کو اس میں سے کھلاتے اور پہناتے رہو اور کہو ان سے بات معقول، یعنی اور پہناتے رہو اور کہو ان سے بات معقول، یعنی بے سمجھ لڑکوں کے ہاتھ میں ان کا وہ مال مت دے دو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کے لیے سامان معیشت بنایا ہے، بلکہ اس کی پوری حفاظت رکھو اور اندیشہ ہلاکت سے بچاؤ، اور جب تک ان کو نفع نقصان کا ہوش نہ آئے اس وقت تک اس کو اس میں سے کھلاؤ پہناؤ، یہ سب تمہارا مال ہے، یہ سب مال تمہارا ہی ہے، ہم تو تمہاری خیر خواہی کرتے ہیں، جب سمجھدار ہو جاؤ گے تم کو ہی دے دیں گے۔ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان مريضا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ آسان ترجمہ وابتلو اور آزماتے رہو الیتامى یتیم جمع حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغوا وہ پہنچیں النکاح نکاح، فإن پھر اگر آنستم تم پاؤ منہم ان میں رشدن صلاحیت، فادفعوا تو حوالے کر دو الیہم ان کی طرف، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ تاکلوہا وہ کھاؤ، اسرافاً ضرور سے زیادہ، و بدارن اور جلدی ان کے، یکبرو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، من اور جو کانا ہو غنیًا غنی، فلیستعفف بچتا رہے، ومن اور جو کانا ہو فقیراً حاجت مند، فلیاکل تو کھائے، بالمعروف دستور کے مطابق، فإذا پھر جب دفع تم حوالے کرو الیہم ان کے، اموالہم ان کے مال، فاشہدوا تو گواہ کر لو، علیہم ان پر، وکفیٰ اور کافی، باللہ اللہ حسیبا حساب لینے والا، اور سداتے رہو یتیموں کو جب تک پہنچے نکاح کی عمر کو، پھر اگر دیکھو ان میں ہوشیاری تو حوالے کر دو ان کے مال ان کا، اور کھا نہ جاؤ یتیموں کا مال ضرورت سے زیادہ اور حاجت سے پہلے کہ یہ بڑے نہ ہو جائیں، اور جس کو حاجت نہ ہو تو مال یتیم سے بچتا رہے، اور جو کوئی محتاج ہو تو کھاوے موافق دستور کے، پھر جب ان کے کو حوالے کرو ان کے مال تو گواہ کر لو اس پر، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو، اللہ حساب لینے کو کافی ہے۔ یعنی یتیموں کو سداتے اور آزماتے رہو بلوغ کے وقت تک، پھر بلوغ کے بعد اگر ان میں اپنے نفع نقصان کی سمجھ اور حفاظت و انتظام مال کا سلیقہ پاؤ تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ یتیموں کے سدانے اور آزمانے کی عمدہ صورت یہی ہے کہ کم قیمت معمولی چیزوں کی ان سے خرید و فروخت کرائی جائے، اور ان کا
طریقہ ان کو بتایا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نابالغ کی بیع و شرح ولی کی اجازت سے جو ہوگی وہ درست ہوگی۔ امام ابو حنیفہ کا یہی مذہب ہے، اور اگر بالغ ہو کر بھی اس میں ہوشیاری نہ آئے تو امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے کہ 25 برس کی عمر تک انتظار کرو، اس درمیان میں جب اس کو سمجھ آ جائے مال اس کے حوالے کر دو، ورنہ 25 سال پر ہر حال میں اس کا مال اس کو دے دو، پوری سمجھ آئے یا نہ آئے۔ یعنی یتیم کے مال کو ضرور سے زیادہ صرف کرنا منع ہے، مثلا 1 پیسے کی جگہ 2 پیسے صرف کر دو، اور یہ بھی منع ہے کہ اس بات سے گھبرا کر کے یتیم بڑے ہو کر اپنا مال ہم سے لے لیں گے، خرچ کرنے میں جلدی کرنے لگو۔ خلاصہ یہ ہوا کہ یتیم کے مال کو بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت صرف کرنا چاہیے، یعنی یتیم کا مال ولی اپنے خرچ میں نہ لائے، اور اگر یتیم کی پرورش کرنے والا محتاج ہو تو البتہ اپنی خدمت کرنے کے موافق یتیم کے مال میں سے تحقیق لے، مگر غنی کو کچھ لینا ہرگز جائز نہیں۔ جب کسی بچے کا باپ مر جائے تو چاہیے کہ چند مسلمانوں کے روبرو یتیم کا مال لکھ کر امانت دار کو سونپ دیں۔ جب یتیم بالغ ہوشیار ہو جائے تو اس تحریر کے موافق اس کا مال اس کے حوالے کر دیں، اور جو کچھ خرچ ہوا ہو وہ اس کو سمجھا دیں، اور جو کچھ یتیم کے حوالے کیا جائے شاہدوں کو دکھلا کر حوالے کریں، شاید کسی وقت اختلاف ہو تو بسہولت طے ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حفاظت کرنے والا اور حساب سمجھنے والا کافی ہے، اس کو کسی حساب یا شہادت کی حاجت نہیں۔ یہ سب باتیں تمہاری سہولت اور صفائی کی وجہ سے مقرر فرمائی۔ جاننا چاہیے کہ یتیم کا مال لینے اور دینے کے وقت گواہ کرنا اور اس کو لکھ لینا مستحب ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ مما اس سے جو ترکہ چھوڑا الوالدان ماں باپ والاقربون اور قرابت دار، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ مما اس سے جو ترکہ چھوڑا الوالدان ماں باپ والاقربون اور قرابت دار، مما اس میں سے کلا تھوڑا، منہ اس سے، او کثرا یا زیادہ، نصیباً حصہ، مفروضاً مقرر کیا ہوا۔ مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑ مرے ماں باپ اور قرابت والے، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑ مرے ماں باپ اور قرابت والے، تھوڑا ہو یا بہت ہو، حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے پہلے یہ رسم تھی کہ بیٹیوں کو چھوٹی ہوں یا بڑی میراث نہیں دیتے تھے، اور بیٹے جو نابالغ ہوتے تھے ان کو بھی میراث نہیں ملتی تھی۔ صرف مردوں کو جو بڑے اور دشمنوں سے مقاتلہ کے کام کے ہوتے تھے وہ وارث سمجھے جاتے تھے، جس کی وجہ سے یتیم بچوں کو میراث سے کچھ بھی نہ ملتا تھا۔ اس کے بارے میں یہ آیت اتری جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ماں باپ اور دیگر قرابت والوں کے مال متروکہ میں سے مردوں یعنی بیٹوں کو، ہوا وہ بچے ہوں یا جوان، ان کا حصہ ملے گا، اور عورتوں یعنی بیٹیوں کو بھی بالغ ہوں یا نابالغ ماں باپ وغیرہ اقارب کے ترکہ میں سے ان کا حصہ دیا جائے گا، اور یہ حصہ مقرر کیے ہوئے ہیں جن کا دینا ضروری ہے، خواہ مال تھوڑا ہو یا بہت۔ اس سے اہل جاہلیت کی رسم و مضمون کا ابطال ہو گیا، اور یتیموں وغیرہ کے حقوق کی حفاظت فرما کر ان کے حق تلفی کو روک دیا۔ فائدہ اس آیت میں حق والوں کا حق اور اس کا تقرر اور تعین بالاجمال بتلایا گیا۔ آئندہ رکوع میں وارثوں کے حصے کی تفصیل آتی ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ وَإِذَا اور جب حاضر ہوں القسمۃ تقسیم کے وقت، اولو القربیٰ رشتہ دار، والیتامىٰ اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فارزقوہم تو انہیں کھلا دو، دے دو، منہ اس سے، وقولوا اور کہو، لہم ان سے، قولاً بات، معروفاً اچھی۔ اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور محتاج تو ان کو کچھ کھلا دو اس میں سے، اور کہہ دو ان کو بات معقول۔ یعنی تقسیم میراث کے وقت برادری اور کنبہ کے لوگ جمع ہوں تو جو رشتہ دار ایسے ہوں جن کو میراث میں حصہ نہیں پہنچتا، جو یتیم اور محتاج ہوں، ان کو کچھ کھلا کر رخصت کرو، یا کوئی چیز ترکہ میں سے حسب موقع ان کو بھی دے دو کہ یہ سلوک کرنا مستحب ہے۔ اگر
مال میراث میں سے کھلانے یا کچھ دینے کا موقع نہ ہو، مثلاً وہ یتیموں کا مال ہے اور میت نے وصیت بھی نہیں کی، تو ان لوگوں سے معقول بات کہہ کر رخصت کر دو، یعنی نرمی سے عذر کر دو کہ یہ مال یتیموں کا ہے اور میت نے وصیت بھی نہیں کی، اس لیے ہم مجبور ہیں۔ ابتدائی صورت میں بیان ہو چکا ہے کہ تمام قرابت والے درجہ بدرجہ سلوک اور مراعات کے مستحق ہیں، اور یتامہ اور مساکین بھی، اور جو قریب یتیم یا مسکین بھی ہو تو اس کی رعایت اور بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ اس لیے تقسیم میراث کے وقت ان کو حتی الوسع کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، اگر کسی وجہ سے وارث نہ ہو تو حسن سلوک سے محروم نہ رہیں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ وَلْيَخْشَ اور چاہیے کہ ڈریں، الَّذِينَ وہ لوگ، لَوْ تَرَكُوا اگر چھوڑ جائیں، مِن سے، خَلْفِهِمْ اپنے پیچھے، ذُرِّيَّةً اولاد، ضِعَافًا ناتواں، خَافُوا انہیں فکر ہو، عَلَيْهِمْ ان کا، فَلْيَتَّقُوا پس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ، وَلْيَقُولُوا اور چاہیے کہ کہیں، قَوْلًا بات، سَدِيدًا سیدھی، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر چھوڑی ہے اپنے پیچھے اولاد ضعیف تو ان پر اندیشہ کریں، یعنی ہمارے پیچھے ایسا ہی حال ان کا ہوگا، تو چاہیے کہ ڈریں اللہ سے اور کہیں بات سیدھی۔ یہ ارشاد اصل میں تو یتیم کے ولی اور وصی کے لیے ہے، درجہ بدرجہ اوروں کو بھی اس کا خیال رہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے مرنے کے بعد جیسا ہر کوئی اس بات سے ڈرتا ہے کہ میری اولاد کے ساتھ سختی اور برائی سے معاملہ کیا جائے، ایسا ہی تم کو بھی چاہیے کہ یتیم کے ساتھ وہ معاملہ کرو جو اپنے بعد اپنی اولاد کے ساتھ پسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو اور یتیموں سے سیدھی اور اچھی بات کہو، یعنی جس سے ان کا دل نہ ٹوٹے اور ان کا نقصان نہ ہو بلکہ ان کی اصلاح ہو۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ ان بے شک الذین جو لوگ، یاکلون کھاتے ہیں، اموال مال، الیتامی یتیموں، ظلماً ظلم سے، انما اس کے سوا کچھ نہیں، یاکلون وہ بھر رہے ہیں، فی میں، بطونہم اپنے پیٹ، نارن آگ، وسیصلون اور ان قریب داخل ہوں گے، سعیرا آگ دوزخ۔ جو لوگ کہ کھاتے ہیں مال یتیموں کا ناحق، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور عنقریب داخل ہوں گے آگ میں۔ آیات متعددہ سابقہ میں یتیموں کے مال کے متعلق مختلف طرح سے احتیاط کرنے کا حکم تھا اور ان کے مال میں خیانت کو بڑا گناہ بتایا گیا ہے۔ اب اخیر میں مال یتیم میں خیانت کرنے پر وعید شدید بیان فرما کر اس حکم کو خوب مؤکد کر دیا کہ جو کوئی یتیم کا مال بلا استحقاق کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے، یعنی اس کھانے کا یہ انجام ہوگا، اور جملہ اخیر میں اس کو ظاہر کر دیا۔ صدق اللہ العظیم۔